علیکم دوستوں، میں آپ کو پریزاد چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ایک غریب شہزادے کی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال لازمی آیا ہوگا کہ شہزادہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پریزاد پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت عقل مند اور نیک تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا، ان سے بہت پیار کرتا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا۔ اسی وجہ سے رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی اور اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے سلطنت کی بھاگ دوڑ وہ اپنے بیٹے کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ لیکن شہزادہ بھی نادان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح نیک اور رحم دل ہو، جو لوگوں میں انصاف کرے۔ وہ ایسے فیصلے کرے جس سے اس کا ملک خوشحال ہو۔ وہ عام انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اختیار کرے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں جلد ہی تمہیں بادشاہ مقرر کرنے والا ہوں، لیکن میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی ایک عام انسان کی طرح گزارو، تاکہ تم ان کے حالات پر غور کرو اور ان کے مسائل کو سمجھو، تاکہ ایک رحم دل اور نیک بادشاہ ثابت ہو سکو۔ تمہاری رعایا تم سے خوش رہے اور تم ایک انصاف پسند سلطنت قائم کر سکو۔ شہزادے نے اپنے باپ کی ہاں میں سر ہلایا اور کہا، بابا جان، آپ نے میرے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ میں تیار ہوں اور میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ کل ہوتے ہی اپنے باپ کو الوداع کہہ کر شہزادہ گاؤں میں روانہ ہو گیا۔ وہ مختلف پیشوں پر غور کر رہا تھا۔ کوئی تو کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو کوئی اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ ہر چیز کا غور و فکر سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے پیشہ اختیار کرنے کا سوچا۔ اس نے سوچا، یہاں ہوٹل کا کام کوئی بھی نہیں کرتا اور مجھے واقعی یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے ہوٹل کھولا۔ وہ دن کو بہت محنت کرتا اور شام ہوتے ہی لوگوں کے مسائل پر غور کرتا اور ان کے مسائل کا حل تلاش کرتا۔ ایک دن وہ اپنا کام کر کے گاؤں میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک کھیت میں بہت سے لوگوں کو جمع دیکھا۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا۔ وہ کسان تھے اور بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بولا، تم کیا مدد کرو گے؟ ایک کسان بولا، اس دفعہ بارش نہیں ہوئی، اس لیے ہماری فصل بیکار ہو چکی ہے۔ اب ہم، ہمارے گھر والے اور گاؤں والے کیا کھائیں گے؟ شہزادہ رنجیدہ ہو کر اپنی جھونپڑی میں آ گیا اور پوری رات سوچنے میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو شہزادہ اپنے ہوٹل میں چلا گیا۔ وہ ابھی بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک فقیر صدا لگاتا ہوا شہزادے کے پاس آیا اور کہا، اے سخی انسان، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ شہزادہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے فقیر کو اندر لے آیا، جی بھر کر کھانا کھلایا اور کہا، چچا جی، آپ روز میرے ہوٹل میں آ کر کھانا کھایا کریں۔ شہزادے کی اس بات سے خوش فقیر نے ہاتھ کھڑے کر کے شہزادے کے لیے دعا کی، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے اور کبھی بھی اس میں کمی نہ ہو۔ شہزادے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں لوگوں کو فری میں کھانا کھلاؤں؟ اس کی وجہ سے شاید میں کچھ دنوں کے لیے اس مشکل کو کم کر سکوں۔
اس نے باہر ایک بورڈ لگایا اور بورڈ پر لکھا ہوا تھا فری کھانا کھاؤ۔ ہر کسی کو بھوک لگ رہی تھی۔ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہ روز آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ لیکن شہزادہ ایک بات سے بہت حیران تھا کہ جتنا اس کے پاس کھانا تھا وہ تو اب تک ختم ہو جانا چاہیے، لیکن کھانا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور وہ خوش بھی تھا کہ لوگ اور کھانا کھا سکتے ہیں۔ اسی وقت شہزادے کی نظر اس فقیر پر پڑی جس نے شہزادے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اس لیے کھانا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس فقیر کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ فقیر نے جواب دیا، وہ رب تعالیٰ ہے، اس نے صرف میری دعا ہی نہیں سنی، وہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہوا فقیر وہاں سے چلا گیا۔ پورا سال شہزادہ ایسے ہی لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ پھر 1 سال بعد بہت بارش ہوئی اور فصلیں پھر سے ہری بھری ہو گئی۔ بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہوا اور شہزادے کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس نے ایک ایسی مملکت قائم کی کہ جہاں محبت اور انصاف پسندی کا راج ہو۔ اگر ہم اس کہانی پر غور کریں تو یہ ہمارے لیے ایک اخلاقی سبق پیش کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ شکریہ۔